کہ انسان جب اعمال کر رہا ہوتا ہے نا، کسی بھی دینی کام کے ساتھ جب لگ جاتا ہے اور کسی دینی تحریک کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، یا کوئی پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کر دے، یا کسی بھی دعوت و تبلیغ میں یا کوئی دعویٰ ورک میں لگ جائے، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اب اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم سپیریئر ہو، تم نیک ہو، تم جو ہے وہ بس اب تم نے جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اب اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ تو سیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دیندار ہو جاتے ہیں اور خواتین ماشاءاللہ حجاب لینا شروع کر دیں، دیندار ہو جائیں، یا قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، اسی طریقے کے دوست احباب جو ہے جماعت میں چلے جائیں اور دینداری اختیار کر لیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ عام طور پر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ پھر لوگ ان کے اندر جو ہے وہ احساس تفاخر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں کہ اپنے ذام میں وہ دیندار اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اندر کوئی تکبر آ جاتا ہے کہ جی ہم تو بڑے نیک ہیں، اور ہم تو جو ہے وہ بہت ہی طہارت پسند ہیں، اور ہم متقی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ لٹ لے کے سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، وہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، اور لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا جی اب یہ صاحب آ گئے ہیں، یہ محترمہ آ گئی ہیں، اور ہر جگہ بیٹھ کے بس ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، لوگوں کو برا بلا کہنا، یا لوگوں کو کہنا کہ بھئی یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ غلط کام کر رہے ہو آپ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس قسم کا رویہ عام طور پر دیکھنے میں ملتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی جب ان سے بات ہوتی ہے تو اس شکایت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ماشاءاللہ علماء ہیں، جو عالم ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، دین جو سمجھنے والا ہے، تو اس کے اندر یہ رویہ نہیں پایا جاتا، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتا ہے، شفقت کے ساتھ ملتا ہے، اور بڑے پیار کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیں، وہ ایک کہنے کو تو لطیفہ ہی ہے، لطیفے کے اندر بھی سم ٹائم جو ہے وہ کوئی حکمت کی بات چھپی ہوتی ہے، کہ ایک بھکاری تھا، وہ گیا ایک مسجد کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا، تو جو بھی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے تو وہ اس کو باتیں کر رہا ہے کہ جاؤ ہٹے کٹے ہو کے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم بھیک مانگ رہے ہو، تم جو ہے وہ جاؤ کوئی کام دھندہ کرو، اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو وہ پھر گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جی ایک شراب خانہ ہے، تو وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کے جب باہر کھڑا ہوا تو جو بھی شراب پی کے شرابی نکل رہا تھا، تو وہ اس کو کچھ پیسے دیتا تھا، اس کو کہتا تھا یار میرے لیے دعا کرنا، میں بڑا گناہگار ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ، تیرے گھر سے لوگ نکل رہے ہیں مجھے دھتکار رہے ہیں، اور اس میں کدے سے لوگ نکل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے گناہگار ہیں، مجھے دے بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعا بھی کرنا، ہم بڑے گناہگار ہیں۔ تو کیا تیرا راز ہے؟ تو راز یہی ہے کہ انسان جب اعمال کر رہا ہوتا ہے نا، کسی بھی دینی کام کے ساتھ جب لگ جاتا ہے اور کسی دینی تحریک کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، یا کوئی پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کر دے، یا کسی بھی دعوت و تبلیغ میں یا کوئی دعویٰ ورک میں لگ جائے، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اب اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم سپیریئر ہو، تم نیک ہو، تم جو ہے وہ بس اب تم نے جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اب اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ تو سیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، اور وہ جو بچیاں پردہ نہیں کرتی تو وہ ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، جو بچے نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے،
یعنی جو میں نے لطیفہ سنا اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی اگر شراب پی رہا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اور وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا کہ میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اس کے اندر تو کم سے کم یہ احساس تو ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اب یہ شخص ہے، اب یہ نیکیاں کر رہا ہے، تو نیکی کرنے کے بعد احساس تفاخر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور زیادہ عاجزی اور انکساری آ جانی چاہیے کہ پتہ نہیں کہ ہماری یہ نیکی قبول بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ ہمارے اعمال پہنچ بھی رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ تو اس کے بعد اور عاجزی اور انکساری آ جانی چاہیے، اور یہ نہیں ہو کہ بھئی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے سوار ہو جائیں۔ تو قل ھٰذِھِ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کیا ہے؟ اب اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ جب آپ زمانہ جاہلیت کے اندر یا اس دور کے اندر جب آپ اس کی عمر میں تھے یا آپ کے سامنے جب پردے پڑے ہوئے تھے تو آپ کی طبیعت کیسی تھی، آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ کا مزاج کیسا تھا؟ تو لہٰذا جب اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے تو اس پر شکر ادا کریں اور اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں اور بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور پیار اور محبت سے بلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔